أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. سلطنت عمان اور مسقط کی سرزمین پر آپ حضرات سے اجتماعی طور پہ جلسہ عام کی صورت میں دوسری ملاقات ہے. اتنی کثیر تعداد میں جمع ہونا الحمدللہ تعالی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے فضل سے ایمان آپ کے سینوں میں زندہ ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس زندہ ایمان کو سلامت رکھا جائے. اشتارات جامع مسجد یوئی میں جس موضوع پر میں نے خطاب کیا، آج کی گفتگو میں اسی موضوع کے تسلسل میں آگے کرنا چاہتا ہوں. میں نے قرآن مجید کی سورہ اعراف سے ایک آیت کریمہ کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے بڑے ایمان افروز انداز کے ساتھ اور جامع معنی اور ہمگیر طریقے سے ایمان بالرسالت کے تقاضوں کا ذکر فرمایا ہے. رات کے خطاب کا موضوع یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی نبوت و رسالت کے ساتھ ہماری نسبت اور تعلق کی پختگی یہ ایمان کی بنیاد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک اور آپ کی نبوت و رسالت یہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے. اور میں نے رات کی گفتگو یہاں آ کر ختم کی تھی کہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. وہ نسبت رسالت سے ہمارا ایمان ہے اور اسی کی پختگی سے ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے. اور آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ اس نسبت کو قائم رکھنے اور مضبوط کرنے کے لیے اور صحیح رکھنے کے لیے دو تقاضے ہیں. ایک محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خلاصہ تھا رات کی پوری گفتگو کا. اب میں اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اسی نقطے سے اپنی بات کو آگے شروع کرنا چاہتا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ سورہ اعراف میں بیان آیا ہے کہ وہ لوگ جو رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان کو، جن کے معجزات کو، جن کے خصائص کو، کمالات کو تورات میں بھی بیان کیا گیا ہے اور انجیل میں بھی، اور وہ تمام کتابیں جو پہلے نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوئی، یہ لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ان پہلی اتری ہوئی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں.
یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ دوسروں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے پیدا ہونے اور آ جانے کے بعد کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا، کوئی پیدا ہو جائے، بڑے کام کرتا ہے، اپنا فریضہ بجا لاتا ہے، دنیا میں بڑے کمالات کا ظہور ہوتا ہے اس سے، تو پھر کتابوں میں ذکر اس کے بعد آتا ہے۔ مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے کہ آپ کا ذکر پہلے اتارا گیا، پہلی کتابیں آپ کے ذکر سے معمول تھیں۔ اس لیے پہلے نبیوں کی تمام امتیں اتنے عالی شان اور عالی مرتبت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا انتظار کیا کرتی تھی، اور ہر کوئی خواہش کیا کرتا تھا کہ کاش اللہ کا وہ محبوب رسول ہمارے زمانے میں آ جائے، ہم ان کی زیارت کر لیں، ہم ان کے امتی بن جائیں۔ اس لیے وہ جو یہود تھے ان کا اصلی علاقہ تو مصر تھا، فلسطین تھا، بیت المقدس یروشلم تھا، ملک کنعان اصلی علاقہ تو ان کا وہ تھا۔ تو آپ نے کبھی سوچا کہ وہ مدینہ میں کیسے پہنچ گئے؟ کئی ہزار میل کی مسافت ہے، کہاں مصر اور بیت المقدس اور کہاں مدینہ طیبہ، ہزارہ میل کی مسافت ہے۔ یہاں آ کے وہ قبائل آباد ہو گئے تھے، ان کی نسلیں آباد ہو گئی، کیسے پہنچی؟ یہ جو قرآن مجید نے کہا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور تورات اتری، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انجیل اتری، اس طرح دیگر صحائف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی ولادت کا، آپ کی ہجرت کا، آپ کے حالات کا ذکر تھا۔ تو مدینہ شہر کا بھی ذکر تھا کہ کھجوروں والا ایک شہر ہوگا، اور وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے وہاں مقیم ہوں۔ لہذا یہ یہودی قبیلے اور نسلیں اپنے نبیوں سے، رسولوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک سن سن کر اور اپنی آسمانی کتابوں میں آپ کا تذکرہ مبارکہ پڑھ پڑھ کر ایسے متوالے ہو گئے تھے، ایسے عاشق ہو گئے تھے کہ وہ شدت اور بیتابی سے آقا کی آمد کا انتظار کرتے، اور اس انتظار میں اپنا وطن بھی انہوں نے چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اور سفر طے کرتے کرتے اس شہر مدینہ کی تلاش میں اس بستی میں آ کے آباد ہوئے۔ ان کو پہچان معلوم تھی، تحقیق معلوم تھی کہ یہ وہ بستی ہے کہ جب بھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، ہجرت فرما کے اس شہر میں آ کے بسیرا کریں گے۔ اب انہیں تسلی ہو گئی کہ چلو معلوم نہیں آتے وہ کس زمانے میں ہیں، مگر آئیں گے تو اسی شہر میں نا، تو اسی شہر میں آباد ہو گئے۔ اس لیے قرآن مجید نے ذکر کیا کہ یہ وہ اتنی بلند مرتبہ ہستی ہیں کہ ان کا ذکر پہلی کتابوں میں، تورات اور انجیلوں میں بھی امتیں پڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ بعد میں وہ منکر ہو گئے، اور وہ منکر ہوئے حسد کی بنا پر۔ ان کا خیال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ہی نسل اور قبیلے یعنی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں، بنی اسماعیل میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو بس اس وجہ سے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے اور حسد کی بنا پر انکار کر بیٹھے۔ لیکن بنیادی چیز جو میں نے عرض کی کہ حضور علیہ السلام کا ذکر پہلی تمام کتابوں اور صحیفوں میں ہوتا۔ پھر فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع فرماتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام کرتے ہیں۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو بوجھ انسانیت کے کندھوں پر تھے اور جن ظلم اور
ناانصافی کے بوجھوں کے تلے اور سخت رسموں کے بوجھوں کے تلے انسان دبے جا رہے تھے، اور جن ناروا غلامیوں کی زنجیروں میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی، اس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ انسانیت کو ان بوجھوں سے نجات دلاتا ہے اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی عطا کرتا ہے۔ یہ سارا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اور اس کے بعد آخر میں فرمایا فالذین آمنوا بہ، وہ حصہ آیت جو میں نے تلاوت کی، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ تو قرآن مجید نے فلاح کے لیے، حقیقی کامیابی اور کامرانی کے لیے 4 شرطوں کا ذکر فرمایا۔ یہ جو تعلق بالرسول کی درستگی ہے اور نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ہے، اس کا انحصار 4 تقاضوں کو پورا کرنے پر ہے۔ کتنے؟ 4۔ یہ 4 شرائط ہیں، 4 تقاضے۔ ایمان ان کا صحیح ہے جو ان 4 شرطوں کو پورا کریں گے۔ یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ان کا مقبول ہے جو ان 4 تقاضوں کو پورا کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران وہی مومن ہیں جو ان 4 تقاضوں کو پورا کریں۔ اگر ان 4 تقاضوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی رہ گئی، نقص رہ گیا، تو گویا ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ تعلق یا کمزور پڑ گیا یا کٹ گیا۔ تو آج کی گفتگو کا لب لباب اور نفس مضمون اور مغز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں، کوئی مسلمان ہے ایسا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے نسبت مضبوط ہو جائے؟ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایمان برسالت کے تقاضے پورے کر لوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے ساتھ تعلق، ایمانی تعلق قائم اور دائم ہو جائے اور صحت کے ساتھ قائم رہے۔ تو آئیے آج ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ 4 تقاضے کس طرح پورے ہوتے ہیں اور یہ تقاضے کیا ہیں۔ رات میں نے جو بات کی تھی کہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تو اس کے تسلسل کو قائم کرنے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ الحمد سے والناس تک پورے قرآن مجید کو جا بجا پڑھیں اور غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں قرآن میں، اور ایمان کے مرکز و محور کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو بلا اختلاف ہر جگہ ایک ہی آواز آئے گی کہ لوگوں، ایمان کا مرکز و محور تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی رسالت و نبوت ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محور کہتے کسے، مرکز و محور۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ میں سے بہت سو کا تعلق دیہاتوں سے ہوگا، بنیادی طور پر چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہوگا۔ پہلے وقتوں میں دیہاتوں کے اندر بھی، شہروں کے اندر بھی عورتیں گھروں میں چکی پیستی تھی، اب بھی بعض جگہوں پر پیستی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے بچپن میں دیکھا ہے۔ تو چکی میں پتھر کے 2 پارٹ ہوتے ہیں نا، آپ اگر ذہن میں لائیں تو جو نیچے والا پارٹ ہوتا ہے، میں نے تو بڑا مدت گزر گئی، بچپن میں دیکھی تھی چکی، اس کے بعد نہیں، مگر ایسا تھوڑا یاد پڑ رہا ہے کہ نیچے والے پارٹ کے اوپر ایک کلی سی ہوتی ہے اور دوسرے اوپر والے پارٹ کے درمیان سوراخ ہوتا ہے، وہ کلی اس سوراخ میں ڈالتے ہیں اور پھر پکڑ کے اوپر والے پارٹ کو ایسے ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر دانے گندم کے پستے ہیں اور آٹا بنتا ہے، کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ وہ جو کلی ہے جس کے اوپر والا پارٹ گھومتا ہے، اس کو مرکز و محور کہتے ہیں، اسے مرکز و محور کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ کلی موجود ہے، پارٹ اس کے اوپر ہے، آپ چلا رہے ہیں تو آٹا پس جائے گا نا، کھانے کے قابل ہو جائے گا۔ اب آپ یوں کریں کہ اس کلی کو توڑ دیں، کلی کو درمیان سے ہٹا دیں اور پھر اوپر والے پارٹ کو رکھ کر دانے کو پیسنا چاہیں، گندم پیسے گی نہیں، کیا ہوگا؟ دانے منتشر ہو جائیں گے، دانے
منتشر ہو جائیں گے. گندم نہیں پسے گی، آٹا بھی نہیں ملے گا، دانے بھی منتشر ہو جائیں گے اور پاٹ بھی جدا ہو جائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ مرکز و محور قائم ہو تو مقصود حاصل ہو جاتا ہے، اور مرکز و محور قائم نہ رہے تو دانے منتشر ہو جاتے ہیں. یہی حال اس امت مسلمہ کا ہے. امت مسلمہ کے ایمان کا مرکز و محور ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسالت و نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس مرکز اور محور پر ہمارے ایمان کی چکی نے پسنا تھا. اس سے ہمیں ایمان کی خوراک ملنی تھی، آٹا پسنا تھا اور مقصود حاصل ہونا تھا. جب سے ہم نے اپنا مرکز و محور بھولا دیا اور مرکز و محور درمیان سے ہٹا دیا، چکی تو چل رہی ہے مگر امت کے دانے منتشر ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ امت کے دانے منتشر ہو رہے ہیں. یہ مقصود تب حاصل ہوتا اگر محور برقرار ہوتا. ہم اپنے محور کو بھول گئے، اپنے محور کو. کچھ تو ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو دین کی راہ سے بھی ہٹ گئے، جو دین کی راہ سے بھی ہٹ گئے. تو جنہوں نے راستہ ہی چھوڑ دیا دین کا، ان کو اپنے ایمان کے مرکز و محور سے کیا غرض ہے؟ جو ایمان کی راہ سے ہی ہٹ رہے ہیں، مغربی فکر، کافرانہ مغربی ثقافت، ان کی یلغار، مادیت، نفسانیت، حرص، ہوا، لالچ، یہ ساری چیزیں مل کر آج ہمارے ایمان کی شمعوں کو بجھا رہی ہے. ایمان کی راہ سے ہم ہٹ رہے ہیں. ہم نے اپنا مقصود، اپنا قبلہ، کعبہ، منزل اللہ اور اللہ کے رسول کے در کے سوا کسی اور شے کو بنا لیا. تو وہ لوگ جو اصلاً ایمان کی راہ سے ہی ہٹ گئے، ان کا تو معاملہ ہی اور ہو گیا. اور وہ لوگ جو ایمان کی راہ پر ہیں، دین کی راہ پر ہیں، جو مذہب کی راہ پر چل رہے ہیں، دین کی راہ پر، ان میں بھی ہم میں سے بہت وہ لوگ ہیں جو ہیں تو دین کی راہ پر مگر اپنے مرکز و محور کو بھول رہے ہیں. اس کی پہچان ذہنوں میں نہیں رہی، اس کی اہمیت ذہنوں میں نہیں رہی. نتیجتاً امت محمدی کے افراد دانوں کی طرح منتشر ہوتے جا رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے، اس امت میں وحدت اور یگانگت پیدا کرنے کے لیے اور امت محمدی کے منتشر دانوں کو پھر سے مجتمع کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کے مرکز و محور کو پہچانیں. یہ سمجھیں کہ وہ کون سا نقطہ ہے جو پوری امت مسلمہ کو یکجا کر سکتا ہے، جو پوری امت مسلمہ کے دانوں کو تسبیح کی طرح پرو کر ایک رکھ سکتا ہے، جو ہمارے اندر یگانگت پیدا کر سکتا ہے. تو یاد رکھ لیں، وہ ایک مرکزی نقطہ جس کے ساتھ سارے نقطے سمٹ آتے ہیں، وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ. اس سے ہماری محبت جتنی مضبوط ہوگی، ہماری نسبت جتنی مضبوط ہوگی، ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، ہماری قربت جتنی مضبوط ہوگی، امت اتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اور ہماری نسبت، تعلق اور قربت اس مرکز سے جتنی کمزور پڑتی چلی جائے گی، ہمارا ایمان، ہماری مسلمانی اور امت اسی طرح مردہ ہوتی چلی جائے گی. قرآن مجید نے بار بار اس مرکز و محور کی پہچان کرنے اور کرانے پر زور دیا ہے. ارشاد فرمایا ایک مقام پر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بلائیے اپنے رب کی راہ کی طرف، دعوت دیجئے، لوگوں کو بلائیے کدھر؟ بولیے، اپنے رب کی راہ کی طرف. یوں نہیں فرمایا کہ لوگوں کو رب کی راہ کی طرف بلائیے. بات یوں بھی تو ہو سکتی تھی یا نہیں؟ بولیے نا. اگر یہ فرمان ہوتا کہ لوگوں کو رب کی راہ کی طرف بلائیں تو کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں. اگر فرمان یوں ہوتا لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائیں، کوئی کمزوری نہیں تھی بات میں. اگر فرمان ہوتا لوگوں کو ان کے رب کی طرف بلائیں، 100 طریقے تھے بات سمجھ میں آ جاتی. مگر اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا کہ لوگوں کو رب کی راہ کی طرف بلائیں، نہیں، بلکہ فرمایا
ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیں. بات رب کی ہی کرنی تھی چونکہ مقصود رب ہے، مقصود رب ہے، منزل اللہ کی بارگاہ کی رسائی ہے، مقصود وہی ہے، منزل وہی ہے، نصب العین وہی ہے، پہنچنا اس بارگاہ تک تھا، بلانا تو ادھر ہی تھا، مگر یوں کر کے بلایا کہ اپنے رب کی طرف بلائیں تاکہ یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ رب ہے تو سب کا، مگر یوں کر کے بلایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیں تاکہ لوگ رب کی طرف جائیں اور آپ سے اے میرے محبوب بے خبر نہ ہو جائیں، لوگ مجھ سے ملیں مگر آپ سے بیگانہ نہ ہو جائیں، لوگ میرے بندے بنیں مگر آپ کی غلامی کے منکر نہ بن جائیں، لوگ مجھے پہچانیں مگر آپ کی پہچان بھول نہ جائیں، لوگ میرے قریب آئیں مگر آپ سے دور نہ ہو جائیں. اس لیے فرمایا ہے حبیب لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلا تاکہ لوگ مجھے رب جانے تو تبھی رب مصطفیٰ سمجھ کر جانے، رب محمد جانے، جو میرے قریب آئے، تیری راہ سے آئے، جو میری منزل تک پہنچے، تیرے دروازے سے پہنچے، جو میری بندگی تک پہنچے، تیری غلامی کے ذریعے سے پہنچے، جو میرا بندہ بنے وہ تیرا غلام بنے، جو میرے قریب ہو وہ تیری بارگاہ کے ذریعے سے آئے. اب یہاں وہی تصور ایمان کے مرکز و محور کا سمجھایا جا رہا ہے. فرمایا فالذین آمنوا بہ، بس کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو اس رسول پر ایمان لائیں، وعزروہ، جو اس رسول کی تعظیم کریں، ونصروہ، جو اس رسول کی مدد کریں یعنی اس رسول کے دین کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو اس رسول کے ساتھ اترے ہوئے نور کی پیروی کریں. تو ساری کی ساری بات کا مرکز ہر جگہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو 4 تقاضے بیان کر دیے، ایمان، اور ایمان سے مراد محبت ہے، تعزیر، اور تعزیر سے مراد تعظیم ہے، نصرت سے مراد حضور کے دین کی، اسلام کی مدد کرنا ہے، اتباع، اس سے مراد کامل درجے کی پیروی ہے، نسبت ہر شے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. فالذین آمنوا بہ، جو اس رسول پر ایمان لائیں، وعزروہ، جو اس کی تعظیم کریں، ونصروہ، جو اس کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو اس کے ساتھ اترے ہوئے نور کی پیروی کریں. اولئک هم المفلحون. بس اللہ پاک نے سند جاری کر دی ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، کامیابی اور کامرانی فقط انہی کو ہوگی جنہوں نے اپنے ایمان کا مرکز بھی اس رسول کو بنا لیا، تعظیم و تکریم کا مرکز بھی اس رسول کو بنا لیا، نصرت کا مرکز بھی اس رسول کو بنا لیا، اور اتباع کا مرکز بھی اس رسول کو بنا لیا. سارے رشتے ہر سمت سے توڑ لو، ہر طرف سے سب رشتے توڑ دو، اور سارے رشتے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے قائم کر لو. جب تمہارے سارے رشتے حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات سے قائم ہو جائیں گے تو سمجھو کہ تمہارا رشتہ اللہ سے قائم ہو جائے گا. کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتے قائم ہو جاتے ہیں تو رسول پھر امت کا رشتہ اللہ سے قائم کروا دیتا ہے. چونکہ اللہ سے رشتہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سے رشتے جوڑے جائیں. ایمان کا رشتہ رسول سے، محبت کا رشتہ رسول سے، ادب و تعظیم کا رشتہ رسول سے، مدد و نصرت کا رشتہ رسول سے، اطاعت و اتباع کا رشتہ رسول سے. ارے مومنوں، تمہارے جتنے رشتے، ناطے، تعلق و نسبتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری جب رسول کی ذات سے جڑ جائیں گی تو تم پھر اللہ کے بندے بن جاؤ گے. اور اگر سارے رشتوں کا مرکز و محور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب تک نہیں بنے گی تمہارا تعلق بندگی اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہو سکے گا. یہ قرآن مجید کی تعلیمات کا بنیادی نچوڑ ہے. اب آئیے، میں نے عرض کیا کہ ایمان 4 چیزیں بیان ہوئی. ایمان حضور علیہ السلام نے فرمایا. اب حضور پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ یہ حکم بھی ایمان والوں کو ہے. حکم بھی کن کو ہے؟ تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے جو اس رسول پر ایمان لائیں. تو یہ ایمان کیا ہے؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات سے وہ اپنے والد، اپنی اولاد اور پوری کائنات سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے۔ ایمان والا وہی ہے جو ساری کائنات سے بڑھ کر مجھے محبوب جانے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک مقام پر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک کوئی شخص اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت میری ذات سے نہ کرے اس وقت تک وہ مومن اور ایماندار نہیں ہو سکتا۔ تو گیا حضور علیہ السلام نے ایمان کا ایک کرائیٹیرین دے دیا، ایمان کا ایک کرائیٹیرین، ایک معیار، ایک پہچان ایمان کی ہمیں عطا کر دی۔ اور وہ کیا؟ ایمان کا معیار یہ دے دیا کہ لوگوں، جو محبت تمہیں اپنی اولاد سے ہے دلوں میں جھانکو، اگر میری محبت اولاد کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے، میری محبت ماں باپ کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے، میری محبت تمام رشتہ داروں کی محبت سے بڑھ کر ہے، مال و دولت کی محبت سے بڑھ کر ہے، دنیا کی محبت سے بڑھ کر ہے، حتیٰ کہ ساری محبتیں انسان کی جا کر اس کی جان کی محبت میں سمٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ ہر محبت کا ایک درجہ ہے، پھر اس سے آگے وہ رہ جاتی، پھر ایک محبت اور آگے بڑھ جاتی، پھر ایک مقام کی وہ رہ جاتی ہے، اس سے آگے اور محبت بڑھ جاتی، ساری محبتوں کے سفر جان کی محبت پہ جا کے ختم ہو جاتے۔ انسان جتنی تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے جان کے لیے اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ آپ یہاں آئے ہیں دور دراز وطن چھوڑ کے سفر کرتے، مصیبتیں جھیلتے، مزدوریاں کرتے ہیں، کیا یا جان کے لیے یا اولاد کے لیے؟ کوئی تیسری شے تو نہیں ہے؟ بولیے نا، جان کے لیے اور اولاد کے لیے۔ تو گویا دنیا کے اندر محبتوں کا منتہا یہ ہے، محبتوں کا کمال اپنی جان اور اپنی آل اولاد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، دنیا میں تمہاری محبتیں جس نقطے پر جا کر رک جاتی وہ جان اور اولاد کی محبت ہے۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، اگر محمد مصطفیٰ کی محبت جان اور اولاد سے بھی بڑھ جائے تو سمجھو تمہارے اندر ایمان آ گیا۔ اگر جان اور اولاد کی محبت میری محبت سے بڑھ جائے تو سمجھو ابھی ایمان نہیں ملا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام سے فرمایا، حدیث کی کتاب ہے مشکات شریف، نام سنا ہے آپ نے؟ اس مشکات شریف کی جو کتاب ہے اس کا آخری باب ہے باب ثواب هذه الامہ، اس امت کے ثواب کے بیان میں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، فرمایا میرے صحابیوں بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جن کا ایمان عجیب تر ہے تمہارے نزدیک، تمہیں جن کے ایمان پر بڑا تعجب ہے اور جن کا ایمان اتنا بلند ہے کہ حیرت والا ہے، تعجب والا ہے، بولو وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے سوچا کہ عجیب ایمان تو انبیاء کا ہی ہو سکتا ہے، بڑا اونچا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء جو ہیں الانبیاء اعجب ایمان، وہ ایمان میں وہی ان کا ایمان عجیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان پر ہر وقت اللہ کی وحی اترتی ہے، خود ان پر اللہ کی وحی اترتی، اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ تو انبیاء کا ایمان عجیب نہیں ہے، وہ تو وحی کے محبت ہیں۔ بولو عجیب ایمان کی نکاح ہے؟ پھر صحابہ کرام بولے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عجیب ایمان ملائکہ کا ہے، فرشتوں کا۔ ملائکہ الملائکہ ہم اعجب ایمان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان کا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ وہ مالا اعلیٰ میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، تو اس بستی مالا اعلیٰ کی بستی میں رہنے والے فرشتے وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ ان کا ایمان بھی عجیب نہیں۔ بولو عجیب ایمان کی نکاح ہے؟ پھر صحابہ کرام نے سوچا، عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہمیں اپنا ایمان عجیب معلوم ہوتا، پھر ہمارا اپنا ایمان عجیب ہے۔ فرمایا تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو گیا؟ صبح شام میرا مکھڑا دیکھتے ہو، میری مجلس میں بیٹھتے ہو، میرے معجزات دیکھتے ہو، پتھروں سے کلمہ تمہارے سامنے پڑھاتا ہوں، چاند کے ٹکڑے تمہارے سامنے ہوئے ہیں، ڈوبے سورج تمہارے سامنے پلٹے ہیں، درختوں نے سجدے تمہارے سامنے کیے ہیں، صبح شام معجزات دیکھتے ہو اور میری مجلس میں بیٹھ کر انوار و تجلیات کے نظارے کرتے ہو،
تو تم نے ایمان نہیں لانا تھا تو اور کون لاتا؟ تو تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ پھر صحابہ کرام خاموش ہو گئے. اب کی آقا پھر آپ خود ہی بتائیں پھر عجیب ایمان کن کا ہے؟ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگ سنو، عجیب تر ایمان میرے ان امتیوں کا ہے جو میرے بعد ان زمانوں میں آئیں گے کہ نہ انہوں نے میرا زمانہ پایا ہوگا، نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ میری مجلس میں بیٹھے ہوں گے، نہ ان کے سامنے قرآن اترا ہوگا. میرے وہ امتی جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا مگر میری محبت پر سب کچھ لٹانے پر تیار ہوں گے. عجیب ایمان ان کا ہوگا، عجیب ایمان ان کا ہوگا. یہ تمہاری بات ہو رہی ہے، یہ آقا کے ان غلاموں کی بات ہو رہی ہے جنہیں آقا کا دیدار تو نصیب نہیں ہوا. فرمایا کہ انہوں نے فقط قرآن دیکھیں گے، قرآن میں اللہ کے احکام پڑھیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میری باتیں سنیں گے اور سن کر ایمان لائیں گے، پڑھ کر ایمان لائیں گے. اور فرمایا پھر ان کی محبت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے پاس مال و دولت ہوگی، دنیا ہوگا، مگر کوئی ان سے کہے گا کہ تمہیں حضور علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے، دیدار کرنا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی ایک جھلک دکھا دو، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ لٹانے کو تیار ہے. میرے ایک دیدار پر، ایک جھلک پر سب کچھ لٹانے پر تیار ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث ہے اسی باب میں، باب ثواب حاضر الامہ، فرمایا حضور علیہ السلام نے اے صحابیو طوبی لمن رآنی، مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا. ایک بار فرمایا، کیا فرمایا؟ مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا. مگر فرمایا طوبی لمن لم یرانی، 7 مرات اور 7 مرتبہ بار بار فرمایا مگر مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے نہ دیکھا، مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے نہ دیکھا، مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے نہ دیکھا. دیکھا تو نہیں مگر میرے نام پہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہو گئے. تو ایسی امت کو 7 مرتبہ مبارک دی. کتنی مرتبہ؟ تو مجھ سے کوئی پوچھے کہ منہاج القرآن کا مقصد کیا ہے؟ منہاج القرآن کا بولیے نا، آپ جانتے ہیں نا منہاج القرآن کو، نام نہیں سنا؟ بولیے. اس مشن کا کوئی پوچھے کہ منہاج القرآن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے دل و جان سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ منہاج القرآن کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ امت ایسی امت بن جائے کہ جسے آقا نے 7 بار مبارکیں دی، یہ حضور کی مبارکبادی کی حقدار بن جائے، ایسی امت بن جائے کہ یہ قرآن پر جیے اور قرآن پر مرے، آقا کی سنت و سیرت پر جیے اور مرے، اور حضور سے ایسا پیار کرے کہ تن من دھن سب کچھ اپنے آقا کے دین اور حضور کی محبت پہ لٹانے والی بن جائے. اور وہ دن آ جائے کہ اس امتی کو اور اس مشن کے وابستگان کو اور حضور کی امت کو کبھی نہ صحیح لٹاتے رہے، دین پر عمل کرتے رہے، محنت کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے. ارے کبھی نہ کبھی تو وہ وقت آئے گا کہ آقا کی بارگاہ سے کلمہ آئے گا تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو. بس اس دن ہمارا مقصود زندگی مل جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مرکز اور محور ایمان کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ ساری نسبتیں اور ساری جہتیں جوڑ دی جائیں. محبت حضور کی ذات سے ضرور اور تعظیم کی جائے، اور تعظیم بھی حد درجہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. تو حضور علیہ السلام کی ذات سے 2 تعلق ہیں اور 2 تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ. یاد رکھیں، محبت اور ادب، محبت اور ادب و تعظیم، یہ 2 ایسے تعلق ہیں جو حضور کی ذات سے ہیں. محبت بھی ذات سے ہے، ادب اور تعظیم بھی ذات سے ہے. اور نصرت و اتباع، نصرت اور اتباع، یہ 2 ایسے تعلق ہیں جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے ہیں. تو گویا 2 چیزیں آ گئی سارے دین میں، ایک حضور کی ذات ہو گئی، ایک حضور کی تعلیمات ہو گئی. حضور علیہ السلام کی ذات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. محبت اور ادب کا رشتہ ذات مصطفیٰ سے قائم ہو جائے اور نصرت و اتباع کا رشتہ تعلیمات مصطفیٰ سے قائم ہو جائے. اگر یہ 2 تعلق جڑ گئے تو سمجھے کہ آپ نے دین کو پا لیا، دین کو پا لیا. اب یہ تعلق ذات سے کس طرح؟ قرآن مجید نے کہا. اب میں ایک قرآن مجید سے لے لیتا ہوں بات اور ایک حدیث پاک سے.
قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی. اپنی اصوات لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا پڑے تو عامیانہ طریقے سے یوں نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو آپس میں بلا لیتے ہو. ادب کے ساتھ بولو اور اپنی اصوات کو، آوازوں کو صوت النبی سے، حضور علیہ السلام کی آواز سے پست رکھو. حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھو اتنا اونچا نہ بولو کہ تمہاری آواز حضور علیہ السلام کی آواز سے اونچی ہو جائے. اگر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر یہ بے ادبی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے ایک بار بھی بے ادبی سے اپنی آواز میرے نبی کی آواز سے بلند کر دی، یہ بے ادبی اگر ایک بار بھی ہو گئی تو تمہاری ساری عمر کے اعمال ضائع کر دیے جائیں. بے ادبی ایک، اور خدا نہ خواستہ اگر ایک بار ہو گئی تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ پوری زندگی کا ایمان اور اعمال تباہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کہ تمہارے سارے اعمال ایک مرتبہ کی بے ادبی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بے ادبی کے باعث سارے اعمال تمہارے تباہ کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، رائیگاں چلے جائیں گے، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا کچھ بچ گیا ہے، یہ سب کچھ لٹ گیا ہے. تم اسی خوشی میں رہو گے کہ میرے اتنے عمل ہیں، اتنے حج ہیں میرے نامہ اعمال میں، اتنے عمرے ہیں، اتنے روزے ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، اتنے عمل ہیں، اتنے صدقات ہیں، اتنے خیرات ہیں، میں نے اتنی مسجدیں بنوائی، اتنے مدرسے بنوائے. آپ ساری زندگی کے عمل گنتے رہیں گے، اور قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا ہے. کیوں؟ کہ ساری زندگی کے عمل صرف بارگاہ رسالت مآب کی ایک بے ادبی سے تباہ کر دیے گئے. آپ اندازہ کر لیں کہ ادب یا بے ادبی کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات پاک سے. اعمال ساری زندگی کے دین کے اعمال ہیں. پتہ یہ چلا اگر ایک بے ادبی عمر بھر کے سارے اعمال کو تباہ کر دیتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ اعمال سارے دین کے قبول ہی تب ہوتے ہیں اگر ذات محمد مصطفیٰ کا ادب اور محبت. اگر حضور علیہ السلام کی محبت اور ادب دل میں نہیں تو کوئی عمل، کوئی تقویٰ، کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. یہ ہے ذات کا تعلق، محبت کا، ادب کا. اور صحابہ کرام کا حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ، تو پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے بولنا تو کیا، عام آواز سے بولنا بھی بند کر دیا کہ کہیں بے دھیانی میں آواز اونچی نہ ہو جائے اور آپ ایسے گفتگو کرتے جیسے بنبناہٹ ہوتی ہے. اور آپ کا معمول تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب کوئی وفد حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے یا کوئی آدمی آتا تو تیزی سے ایک آدمی کو باہر بھیجتے اور باہر ہی روک کر اسے بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کا ادب سمجھاتے کہ اس طرح پیش ہونا، ایسے بات کرنا، ایسے بیٹھنا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھر بارگاہ رسالت مآب کا ادب سکھاتے تھے لوگوں کو. اس آیت کے اترنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا، آپ نے پھر وفات کے دن تک کسی نے سیدنا فاروق اعظم کی اونچی آواز سنی ہی نہیں. سیدنا عمر فاروق جیسے صاحب جلال سے آگے اور کتابوں میں آتا ہے کہ اذا تکلم، یعنی کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا تکلم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسمع کلامہ حتی یستفع. فرمایا کہ پھر اس آیت کے اترنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بولتے تو آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. کسی شخص نے آپ کا کلام کانوں سے نہیں سنا، آپ کی بات اور اشاروں سے اندازہ کر کے سمجھ لیتے تھے کہ یہ فرما رہے ہیں. اتنا آہستہ ہو گئے تھے بولنے میں کہ کہیں بے خیالی میں بھی آواز مصطفیٰ سے اونچی نہ ہو جائے. ایک صحابی ہیں، انہوں نے جب یہ آیت کریمہ سنی، حضرت
ثابت بن قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آیت کریمہ سنی. ان کی آواز طبعاً فطری طور پہ اونچی تھی, گلے کی آواز ہی ایسی تھی کہ اونچا بولتے تھے. آپ نے گھر کا دروازہ بند کر لیا, کنڈی لگا کے کمرے میں بیٹھ کے زاروں قطار روتے رہے, کئی دن روتے رہے. کنڈی لگا کے جب بات یاد آتی دروازہ بند کر کے زاروں قطار روتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک بات پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی گھر کے دروازے بند کر کے روتا رہتا ہے. آپ نے اسے بلوا بھیجا اور پوچھا, بھائی سنا ہے تم دروازہ بند کر کے کمرے میں روتے رہتے ہو, کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا, آقا جس دن سے یہ آیت اتری ہے اس دن سے ڈرتا ہوں. میری آواز تب اونچی تھی کہ کہیں بھی ادبی میں میرے سارے اعمال اور ایمان نہ ضائع ہو گیا ہو. آپ نے فرمایا, لست منہم, گھبراؤ نہیں, تو بے ادبوں میں سے نہیں ہے. جس کو اتنا ڈر ہے اس کا ادب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے تعلق محبت اور ادب کا یہ صحابہ کرام کی متاع ایمان تھی. بولیے, متاع ایمان تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان. 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی, آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا. آپ نے مکہ معظمہ میں آ کر کفار سے مذاکرات کیے. مذاکرات میں بات طے ہو گئی, کفار اور مشرکین اور قریش مکہ نہ مانے. انہوں نے کہا اس سال ہم حضور علیہ السلام کو اور صحابہ کو حج کرنے کی اجازت نہیں دیتے, واپس چلے جائیں. طے ہو گیا کہ اس سال مکہ میں نہیں آئیں. جب واپس جانے لگے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کفار اور مشرکین مکہ اور قریش مکہ نے کہا کہ عثمان تم چونکہ آ گئے ہو اور صحن کعبہ میں کھڑے ہو سامنے, باقیوں کو تو اجازت نہیں, نہ تمہارے نبی کو. تم چونکہ موجود ہو اور 6 سال کے بعد آئے ہو, جب سے ہجرت کی تھی واپس مکہ آنے کا موقع, تو 6 سال بیت گئے کعبہ کو دیکھے ہوئے. آپ چونکہ آ گئے ہیں, آپ طواف کر لیں, آپ کو اجازت ہے, طواف کر لیں. اب آپ ایمان سے کہیے, صحابہ کرام جیسے ایمان کے لوگ 6 سال کے بعد کعبہ کا دیدار نصیب ہوا ہو, آنکھیں کتنی طرف گئی ہوں گی. دیکھیے دل کتنا ترستا ہوگا کعبے کے طواف کے لیے, نہیں ترستا ہوگا؟ 6 سال کے بعد اس مکہ سے گئے ہوئے پلٹ کر آئے اور کعبہ سامنے ہے, طبیعت کتنی مچلتی ہوگی طواف کے لیے, نہیں مچلتی ہوگی؟ دل نہیں چاہتا ہوگا؟ ایک ہی رکاوٹ تھی کافروں کی, وہ بھی دور ہو گئی. کافروں نے کہا آپ کو اجازت ہے, آپ طواف کر لیں. اب مجھے آپ بتائیں, قرآن مجید میں, حدیث پاک میں, شریعت میں کہیں منع ہے اگر حضور علیہ السلام ساتھ نہ ہو تو کعبے کا طواف کرنا ناجائز ہے؟ کوئی حکم ہے مسئلہ؟ ساری دنیا جاتی ہے طواف کرنے کے لیے, جاتی ہے کہ نہیں؟ کہیں حکم ہے کہ حضور علیہ السلام نے منع کر کے بھیجا تھا, عثمان چونکہ میں نہیں جا رہا تو میرے بغیر طواف نہ کرنا, کوئی حکم تھا؟ بولیے نا. منع نہیں تھی, شریعت منع نہیں کرتی, قرآن منع نہیں کر رہا, حضور علیہ السلام کا حکم نہیں ہے منع تھا کہ عثمان طواف نہ کرنا, کوئی منع نہیں. رکاوٹ بھی دور ہو گئی, کافر اور قریش خود کہہ رہے ہیں طواف کر لو. مگر قربان جائیں اے عثمان غنی, آپ کے ایمان کی عظمت پر, عشق رسول پر, محبت رسول پر, ادب و تعظیم رسالت پر سیدنا عثمان غنی بولے, کافرو نادانو, تم نے ہمارے ایمان کی کیفیت کوئی نہیں جانا. بے شک 6 سال کے بعد آیا ہوں, کعبہ آنکھوں کے سامنے ہے, طواف میں رکاوٹ کوئی نہیں, مگر واللہ ما افعل لہذا حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کافرو خدا کی قسم جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان کبھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا. اپنے محبوب کے بغیر, حضور کے بغیر میں کعبے کا طواف کر کے چلا جاؤں؟ میری غیرت ایمانی اور میری محبت اور عشق کی غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو آپ کیا سمجھے, یعنی طواف چھوڑ دیا کس کی خاطر؟ حضور کی محبت و ادب کی خاطر. یہ محبت کے راز ہیں, رموز سر دل بے دل چرانت. جنہیں دل حاصل ہے انہی کو سمجھ میں آتا ہے کہ محبت کیا چیز ہے, محبت کے تقاضے کیا ہیں. طواف کعبہ چھوڑ دیا حضور کی محبت و ادب کی خاطر. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل اصول بندگی استاد. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن و سنت نے بنیادی تصور یہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, ادب و تعظیم و تکریم آپ کی ذات پاک سے یہ ایمان کی اصل ہے. اور پھر تعلیمات کی اتباع,
بولیے کیا؟ سیرت طیبہ کی اتباع، سنت مبارکہ کی اتباع، دین کے حکام کی پیروی اور اتباع. یہ دوسرا تقاضا ہے حضور علیہ السلام سے تعلق کا. ایک محبت و ادب آپ کی ذات سے، ایک نصرت اور اتباع حضور علیہ السلام کی دین سے. نصرت دین اسلام کی مدد کرنا، اس کا تقاضا صحابہ کرام نے کیسے پورا کیا؟ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، آؤ اللہ کے دین کو تمہاری مدد چاہیے، نصرت چاہیے، لشکر اسلام جا رہا ہے، اس کے لیے جو کچھ تمہارے پاس ہے لاؤ. صحابہ کرام کے پاس جو کچھ میسر تھا وہ لے آئے. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا جو مال اسباب تھا سارا اٹھا کے حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا. پھر مدینے ابو داؤد میں حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ماں اب قیت اہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ عرض کیا اب قیت رحم اللہ و رسولہ، آقا جو کچھ مال اسباب تھا وہ تو اللہ کے دین کے لیے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر رہا ہوں، رہ گئے میرے بال بچے، ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آئے. اللہ کے دین کی مدد کرنے کا وقت آیا، سب کچھ لٹا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز قیام کیا کھڑے ہوئے، فرمایا صحابیوں دین اسلام کے لیے لشکر روانہ ہو رہا ہے، اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، مدد کرو. سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کیا آقا لشکر اسلام کی جو ضرورت ہے آج ساری عثمان پورا کرتا ہے. عثمان نے پورا کر دیا. حدیث میں ہے حضور علیہ السلام سیدنا عثمان غنی نے درہموں اور دیناروں کا انبار لگا دیا. حضور علیہ السلام دیناروں اور درہموں کو اٹھاتے اور عرض کرتے باری تعالیٰ آج عثمان نے تیرے دین کی اتنی مدد کی ہے کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آج کے بعد وفات کے دن تک عثمان جو کام بھی کرے اس سے مواخذہ نہ کرنا. دین کی اتنی مدد، دین کے لیے اتنی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، جذبات کی قربانی. ایک جوان صحابی ہیں، ان کی شادی ہوئی، رات ہی کو شادی ہوئی. جوان صحابی ابھی اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھے ہیں، پہلی شب عروسی ہے، آ کر بیٹھے گفتگو شروع کی ہے. اچانک شہر مدینہ کے گلیوں سے آواز آئی کہ مسلمانوں حضور علیہ السلام نے جہاد کے لیے طلب فرمایا ہے، جہاں جہاں ہو گھروں سے نکل آؤ اور جہاد اسلام کے لیے چلو. وہ جوان صحابی ابھی بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی، اسی لمحے بستر سے نیچے اتر آیا، جانے لگا. بیوی نے دامن پکڑ کے پوچھا میرے سرتاج اسی حال ابھی گفتگو بھی نہیں ہم کر سکے، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے سرتاج کی آواز پر جا رہا ہوں. حضور نے جہاد پر بلایا ہے، اللہ کے دین کو ہماری مدد و نصرت کی ضرورت ہے. آقا نے طلب کیا ہے میں جا رہا ہوں. بیوی نے کہا آج رات گزار لو، جہاد پر تو قافلہ صبح ہی روانہ ہوگا نا، رات بھر تو لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، جمع ہو رہے، قافلہ تو صبح جائے گا، رات گزار لو صبح چلے جانا. اس نے کہا کیا خبر صبح زندگی میں ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟ ہم غافل ہو گئے، ہم اس زندگی کو دائمی زندگی سمجھے ہوئے ہم غافل ہو گئے، موت بھول گئے، قبر بھول گئے، ہم آخرت بھول گئے. ہمیں دنیا نے اتنا گم کر دیا، اپنے اندر فنا کر دیا کہ ہمیں مرنا یاد نہ رہا، ہمیں قبر یاد نہ رہی، ہمیں آخرت یاد نہ رہی. ہم دین کے حق کو بھول گئے، حضور کے حق کو بھول گئے، اسلام اور اللہ کے حق کو بھول گئے. جوان صحابی جن کے اندر ایمان زندہ ہو گئے تھے، جنہوں نے صحبت مصطفیٰ سے اپنے سینوں کو روشن کر لیا تھا، انہوں نے دنیا کی ہر شے سے دین کو مقدم جانا تھا. کہنے لگے خدا جانے صبح ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی آواز سن چکا ہوں اور وہاں پہنچے بغیر موت آ جائے. گھر چھوڑ کے جوان روانہ ہو گیا اور کہنے لگا بیوی کو میری زوجہ خدا حافظ، میں چلتا ہوں اپنے آقا کی آواز پر، اگر جہاد میں بچ کر واپس آ گیا تو زندگی کے چند دن گزار لیں گے، اگر شہید ہو گیا تو ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. یہ ایمان تھا صحابہ کا، دین کی نصرت کا یہ جذبہ تھا. مگر اے امت مسلمہ، دین کی غیرت ہماری کہاں گئی، وہ جذبہ کہاں گیا؟ ہم نے تو دنیا کے سوا باقی ہر شے کو بلا دیا. منہاج القرآن یہ قرآن کا راستہ ہے، اس کی دعوت یہ ہے کہ لوگوں دنیا کماؤ، دنیا کھاؤ، دنیا برتو،
مگر خدا کے لیے دین کو اس دنیا پر مقدم جانو، حضور کا حق اپنی دنیا پر مقدم جانو، اللہ کا حق دنیا پر مقدم جانو، اور جہاں کچھ وقت اپنی دنیا کے لیے لگا رہے ہو وہاں کچھ وقت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ایمان کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے بھی حق ادا کرو۔ یہ مشن آپ کو آواز دے رہا ہے، قرآن راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ مدد و نصرت کا عالم تھا، اور اتباع کرتے وہ یتبعوا، اور اللہ نے جو نور، جو دین، جو سنت اور سیرت اتاری اس کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ پھر پیروی کا معیار کیا تھا؟ انہوں نے اپنی عقلیں حضور کی اتباع پہ قربان کر دی تھی، اپنی سوچیں قربان کر دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا میں آتا ہے، ایک روز اپنی اونٹنی کو پکڑے ہوئے، کسے؟ اونٹنی کو، لگام پکڑی، رسی اونٹنی کی، اور ایک ننگا میدان تھا، صحرا، ننگا میدان، اس میں اونٹنی کو پکڑ کے گھما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر گھمائے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ہے ابن عمر یہاں کیا وجہ ہے، یوں ہی اونٹنی کو گھمائے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ہمیں کیا پتا وجہ سے کیا غرض، ہماری وجہ سے وجہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، فقط انی قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلھا کذا فقد فعلتہ، میری تو ایک ہی وجہ ہے کہ ایک روز میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا، اپنی اونٹنی کو یہاں چکر گرا رہے تھے، مجھے تو وجہ معلوم نہیں، میں یار کے قدموں پہ چل رہا ہوں، ادا نبھا رہا ہوں، یہاں میرے آقا نے اونٹنی چلائی تھی، میں نے اونٹنی پکڑ کے وہیں گھماتے جا رہا ہوں، بس مجھے نہیں خبر کہ اور وجہ کیا ہے۔ سیدنا عثمان، یہ ہے اتباع کا معیار۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز وضو کیا، وضو کر کے اٹھے اور مسکرانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے، کوئی شخص موجود نہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت نہ کوئی شخص موجود، نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی لطیفہ، نہ کوئی قصہ، نہ کہانی، یوں چپکے سے آپ ہنس رہے ہیں، اکیلے کھڑے ہنس رہے ہیں، کیا وجہ؟ فرمانے لگے وجہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک روز اس مقام پر وضو کے بعد میں نے حضور کو ہنستے دیکھا تھا، میں تو یار کی ادا نبھا رہا ہوں۔ تو دوستو اتباع کا پیمانہ یہ ہے کہ پھر ساری وجہیں بھول جائیں، سبب بھول جائیں، خیالات بھول جائیں، ایک ہی سبب ہو وہ کہ حضور کی اتباع کرنی ہے، حضور کی پیروی کرنی ہے، حضور کی سنت کو نبھانا ہے، حضور کی سیرت کو نبھانا ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری بندگی ہے۔ تو فرمایا اولئک هم المفلحون، اگر تم ایمان کے یہ رشتے قائم کر لو اور محبت کے یہ تقاضے پورے کر لو تو اللہ پاک تمہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فلاح کی راہ پر چلیں، کامیابی اور کامرانی کی راہ پر چلیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو اپنا ایسا مرکز ایمان اور محور ایمان بنائیں کہ سارے تقاضے ایمان کے حضور کی ذات کے ساتھ پورے ہونے لگے۔ امت آج اس مرکز اور اس راہ پر آ جائے تو اللہ پاک آج بھی ہمارے ابتلا ختم فرما دے گا۔ یہ ایک میرا پیغام تھا جو آج آپ کو دیا، میں امید کرتا ہوں بات کی سمجھ تو سب کو آئی ہوگی، سمجھ تو سب کو آئی ہوگی، مگر اس سمجھ کا کیا فائدہ جو سمجھ آئی اور چلی گئی۔ اب فائدہ اسی سمجھ کا ہے کہ جو آئی ہے وہ اندر اتر جائے، یہ سمجھ عزم اور ارادے میں بدل جائے، ارادہ پختگی اختیار کر جائے اور ارادہ پختہ ہو کر ہماری زندگی میں عمل بن جائے، زندگی میں عمل بن جائے۔ اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لاؤ، تبدیلیاں لاؤ، تبدیلیاں لاؤ۔ زندگی دائمی زندگی نہیں ہے، بہت جلد ہم مرنے والے ہیں، آخرت کی طرف کوچ کرنے والے، اور مرتے ہی قبر میں حضور علیہ السلام کا دیدار ہونے والا ہے، مرتے ہی پہلی شام آقا کا دیدار ہونے والا ہے، اور فرشتے پوچھیں گے بولو تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بس سن لو، جنہوں نے یہ تقاضے پورے کر لیے ہوں گے وہ رب کو بھی پہچان لیں گے، دین کو بھی پہچان لیں گے، اور سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کو پہچان لیں گے۔ یہیں سے اگلا سفر شروع ہو جائے گا۔ ہم ہر شے کی تیاری کر رہے ہیں مگر نہیں ہے تو قبر اور آخرت کی تیاری نہیں ہے۔ ایمان سے کہیے ہے قبر اور آخرت کی تیاری نہیں، ہم بھول ہی گئے اس کو۔ آئیے اس قبر اور آخرت کی تیاری کا عزم کریں، ارادہ کریں اور پھر اس کا سامان شروع کریں۔ منہاج القرآن
یہ دعوت قبر اور آخرت کی تیاری کا سامان پیدا کرنا، اس کا فکر پیدا کرنا اور اس راہ پر امت کو، لوگوں کو بلانا اور چلانا ہے۔ آپ جہاں جہاں بھی ہیں اس مشن سے، اس کام سے وابستہ ہوں اور قرآن مجید کے راستے کو، حضور علیہ السلام کی سنت اور دین کے راستے کو اپنائیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ اور یہاں آپ عمان کی سلطنت میں ہیں اور ملک اور وطن سے باہر ہیں، ایمانداری سے کام کریں۔ ایمانداری کی ضرورت تو ہر جگہ ہوتی ہے، مگر اس جگہ مزید ایمانداری سے اور زیادہ کریں، محنت سے کام کریں۔ یہاں کے قانون کا، سلطنت عمان کا جو بھی قانون ہو اس کا احترام کیا کریں۔ یہ آپ کے تقاضے ہیں، اللہ نے آپ کو رزق دیا اس دھرتی پر، اس قانون کا احترام کریں، وفاداری سے کریں۔ کوئی غلط شر فتنے کے کام میں مبتلا کبھی نہ ہو، ٹوٹ پھوٹ فتنہ شر فساد کے کاموں میں کبھی مبتلا نہ ہو۔ اپنے دین پر عمل کریں اور دیانت کے ساتھ اپنی محنت کریں اور اپنے مشن کو، دین کو، حضور علیہ السلام کی امت کے تقاضوں کو آگے بڑھائیں۔ اس سے آپ کا نام بھی روشن ہوگا، آپ کے ملک و ملت و دین کا نام بھی روشن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔